جب بھی جمعہ آیا کرے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھنے والے کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ یاسین کی تلاوت کرے، ہو سکے تو اپنے والدین اگر دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی قبر پر جا کر بھی یاسین شریف پڑھیں، پڑھنے والے کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں جمعہ کا دن، آج کا دن اور ہر جمعے کا دن عبادت میں، نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ آج الحمدللہ میں نے نیا لباس پہنا ہے، نیا لباس ہم لیتے رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ نیا لباس جب بھی پہنے تو وہ کسی نسبت کے ساتھ پہن لیں۔ جمعے کی تعظیم کی نیت سے اگر آپ نیا لباس پہنیں گے کہ میں نماز جمعہ ادا کروں گا تو یہ نیا لباس پہننا، خریدنا یہ بھی ثواب کا کام ہو جائے گا۔ اسی طرح بڑی راتیں آتی ہیں، 12ویں شریف ہو گئی، 11ویں شریف ہو گئی، شب برات ہو گئی، تو ہم نے اگر سال میں کچھ جوڑے خریدنے ہی ہیں تو جوڑے لے کے کپڑے کے لے لیں، مگر پہنیں ان کو آپ کسی نہ کسی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اچھی نیت کے ساتھ، کہ اچھی نیت کے ساتھ جب آپ پہنتے ہیں تو انشاءاللہ وہ پہننا بھی ثواب ہو جاتا ہے، بعد میں ہمارے یوز میں تو آ ہی جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایڈ آن جب بھی کریں نیا لباس تو وہ کسی نسبت والے دن کے ساتھ کریں، خاص طور پہ جمعے کی تعظیم کی تو بڑی برکتیں ہیں۔ الحمدللہ جمعے کی تعظیم کی نیت سے میں نے لباس پہنا تو میں نے کہا یہ مدنی پھول بھی آپ کو پیش کر دوں۔ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا۔ وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے؟ اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ، اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت میں پاکستان کے بہت ہی خوبصورت مقام دیوسائی پر ہوں۔ بیسیکلی ہم جب گلگت کے لیے روانہ ہوتے ہیں اسکردو سے تو یہ راستے میں آتا ہے، نماز کا وقت ہوا، ہم یہاں رکے ہیں۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، اے اللہ مانگنے کی گھڑیاں ہیں، تیرے دربار میں التجا ہے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کئی اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ امامہ باندھنا مشکل لگتا ہے اور جناب آئینہ نہیں ہے یا گلاسز کے سامنے باندھنا ہو، کہتے ہیں نا پریکٹس میکس پرفیکٹ، آپ کسی بھی چیز کو کنٹینیو کرتے رہیں پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اب میں انشاءاللہ امامہ باندھوں گا اور مجھے امید ہے شاید 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو بہتر بن جائے گا۔ میں کہوں گا تو نہیں کہ بہت اچھا بن جائے گا، لیکن انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ رو ہونا چاہیے اور پہلے دائیں طرف سے باندھنا شروع کرنا چاہیے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، اور امامہ باندھ کر نماز پڑھیں گے تو بغیر امامے کے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آئیے انشاءاللہ اب اذان دیتے ہیں، اور ہمارے اسلام پہ قافلے کے وضو کر رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اذان دے دیتے ہیں۔ جب ملے مٹی کے ذرے ٹھیک بن جاتے ہیں وہ، جب ملے مٹی کے ذرے ٹھیک بن جاتے ہیں وہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ ذرا پہلے میرے پیچھے منظر دیکھیے،
میں اس وقت یورپ میں نہیں ہوں، سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہوں، ساؤتھ افریقہ میں نہیں، نیوزی لینڈ میں نہیں، آسٹریلیا میں نہیں، کہاں ہوں؟ میں اپنے پیارے وطن پاکستان میں ہوں۔ میرا پاکستان کتنا خوبصورت ہے، اللہ نے ایسا ملک دیا ہے۔ ناظرین، میں نے تقریباً دنیا دیکھی ہے، کئی ملک ہیں جن میں ریگستان ہیں، کئی ملک ہیں جن میں ندیاں اور نالے ہیں، پہاڑ ہیں، برف ہے، یا صرف شہر ہیں۔ میرا وطن پاکستان وہ ہے، اللہ نے وہ وطن دیا ہے جس میں آبشار بھی ہیں، جس میں ریگستان بھی ہیں، جس میں سرسبز و شاداب پہاڑ بھی ہیں، جس میں شہر بھی ہیں، جس میں سمندر بھی ہیں، جس میں گلزار بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک وقت میں چاروں موسم ہیں۔ میں اس وقت جولائی کے مہینے میں ہوں، اور جناب کچھ علاقے ایسے ہوں گے جہاں 50 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا، مگر یہاں سے آگے جائیں تو آپ کو -50 ٹیمپریچر بھی ایک ہی وقت میں ملتا ہے۔ ایسا ملک جس میں چاروں موسم ہوں، ایسا ملک جس میں قدرت کے نظارے ہوں، پھر اس ملک سے کیوں نہ پیار کرے۔ میرے وطن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم پہلے وطن اگر اچھے بن جائیں، وطن سے محبت کرنے والے بن جائیں، اس کی ترقی میں کردار ادا کرنے والے بن جائیں تو الحمدللہ اللہ نے جنت نظیر وطن دیا ہے۔ پلیز اس وطن کی قدر کیجئے، اس وطن کے خیر خواہ بن جائیے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کریم سے، یا اللہ میرے وطن کو مزید ترقیاں عطا فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، تمام اہل وطن کی حفاظت فرما۔ اللہ کرے ہم مل کر اپنے وطن کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یہ شب مبارک ہے نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی۔ اس وقت ہم دیوسائی سے آگے نکلے ہیں اور بڑا پانی ایک ایریا کہلاتا ہے۔ یہاں بہت خوبصورت کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں، مغرب کی نماز ادا کرنے میں یہاں رکے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت ماحول ہے۔ اب رات ہو رہی ہے اور یہاں کا دن بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، یہاں کی شام بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ لوگ یہاں کیمپس میں رہتے ہیں۔ ہمیں چونکہ استور پہنچنا ہے، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ہم ایک رات کیمپ میں گزارتے اور صبح صادق کا جو وقت ہے، صبح کا وقت ہے، وہ بھی یہاں دیکھتے۔ بہرحال اللہ کی رحمت ہے، تقریباً آدھا سفر ہو گیا ہے، آدھا سفر باقی ہے، اور کل انشاءاللہ پھر استور میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے انشاءاللہ معاملات ہوں گے۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو پوری دنیا میں ترقی عطا فرمائے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں پہ شرکت کیا کریں، اپنی دعوت اسلامی کو سپورٹ کرتے رہا کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ الحمدللہ گلگت سے استور جا رہے ہیں، زبردست موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، اور اللہ نے پاکستان کو کیسا حسین بنایا، ذرا دکھائیں۔ ماشاءاللہ یہ کس کو 7 پارہ لیک کہتے ہیں، کیا بات ہے۔ تو الحمدللہ جب میرے رب کی دنیا ایسی ہے تو بتائیے میرے رب کی جنت کیسی ہوگی۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو جنت کی تیاریاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور برستی بارش میں دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 30 محرم الحرام 1441 سے ہجری میرے محسن، میرے والد گرامی کا وصال ہوا، اور جن کو معلوم ہے کہ دعوت اسلامی کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں، امیر اہل سنت ان سے کس قدر محبت فرماتے ہیں، اور پھر آج تقریباً پورے 6 سال ان کے ہوئے ہیں ان کے وصال کو۔ یقین کریں کہ آج میں جو کچھ ہوں الحمدللہ اس میں بہت بڑا کردار میرے والد محترم کا ہے۔ جس طرح انگلی پکڑ کر انہوں نے چلنا سکھایا، جس طرح امیر اہل سنت کا انہوں نے دامن دیا، دعوت اسلامی کا کام کرنے میں جتنا انہوں نے مجھے حوصلہ بڑھایا، سپورٹ کیا، میرے بیانات کو بہتر کرنے کے لیے مجھے کس طرح وہ کتابیں لا کے دیتے تھے، مجھے میرا بیان کس طرح سنتے تھے، یہ سب چیزیں مجھے یاد ہیں۔ اور میں آج چاہوں گا دنیا بھر میں عاشقان رسول سے کہ میرے والد محترم، میرے محسن، ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ ہم قافلے کے اسلامی بھائی موجود ہیں، راہ خدا میں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ تمام قافلے کے اسلامی بھائی بھی اول آخر 3 بار درود پاک، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر والد صاحب کی روح کو اصال کر دیں۔ ہم مل کر انشاءاللہ پھر دعا کریں گے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا، ہم نے جو تلاوت کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کی وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام،
ताबईन तबा ताबईन औलिया कामरीन, बिलखुसूस पीरान पीर पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तमाम मुस्लिमीन तमाम मुस्लिमात, बिलखुसूस जितने हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, इनमें से जिनके वालिदैन में से कोई एक रिश्तेदार दोस्त अहिब्बा दुनिया से चले गए, अल्लाह उन सब की अरवाह को पेश करते कबूल फरमा। बिलखुसूस मेरे मरहूम वालिदैन और उनमें भी बिलखुसूस मेरे मरहूम वालिद साहब की रूह को पेश करते कबूल फरमा। अल्लाह वो हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने खूब दीन की खिदमत में हमें जज्बा दिया है, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनकी खिदमत दीनिया का उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमा। ऐ परवरदिगार हमें भी अपनी मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। एक बड़ा अहम मौजू है जिस पर मैं चाह रहा था कि आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा है, कारोबारी तौर पे भी अल्लाह ने नवाजा है, हमारी वेल्थ भी है। शरीयत का एक मसला है और वो मसला ये है कि आप अपने माल में से 1/3 यानी 1/3 ये वसीयत कर सकते हैं कि मेरे मरने के बाद ये 1/3 माल कहीं भी अच्छी जगह पर सदका जारिया के लिए खर्च किया जा सके। और मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब बाहर शरीयत में लिखते हैं कि बेहतर ये कि 1/3 से कुछ कम की वसीयत करे। तो फिर मैंने मुफ्ती साहब से पूछा कितना कम करे, तो उन्होंने फरमाया 30% कर दे, 1/3 33% बनता है। तो जब मैंने ये मसला पढ़ा तो मैंने गौर किया, क्योंकि सारी दुनिया में सफ़र होता है, लोगों से मुलाकातें होती हैं, मरने के बाद मरहूमीन के बच्चों से मुलाकात होती है, अरबों रुपए वालिदैन छोड़कर जाते हैं। हम कहते हैं अब्बू के लिए कुछ इसाले सवाब कर दें, मस्जिद बना दें, कोई कुआं खुदवा दें, कोई नेकी का काम कर दें। तो हमने देखा कि इंतकाल के बाद बच्चे उस तरह, क्योंकि दीन का दर्द नहीं होता, तो फिर वो खर्च नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि फिर तो ये कमाल हो गया कि मैं सारी जिंदगी अपने माल पर जो भी मुझे इंजॉय करना है इंजॉय करूं, 2.5% ज़कात अदा करूं और उसके बाद मरने के बाद अपना ही 30% माल अपने साथ जन्नत पे ले जाऊं, अपनी कब्र में साथ ले जाऊं। क्योंकि कहते तो ये ना कि कब्र में तिजोरी नहीं, जेब नहीं है कफन में, मगर शरीयत ने एक विंडो रखी है कि हम अपने कमाया हुआ माल जो है उसका 30% अपने साथ आखिरत के लिए जमा करवा सकते हैं। तो फिर मैंने अमीर अहले सुन्नत से भी ये बात अर्ज की, फिर मैंने अपने वालिदैन से ये बात की, क्योंकि अम्मी अबू दोनों हयात थे, और उनसे मैंने वसीयत लिखवाई। अच्छा, जब वसीयत लिखवाई तो अम्मी बहुत मोहब्बत करती थी मुझसे, वो कहती है बेटा आप क्यों ऐसी वसीयत लिखवा रहे हैं, आप तो हमारे नेक हैं, मरने के बाद आप इसाले सवाब करेंगे। तो मैंने कहा देखिए आज हमारा जहन है, कल पता नहीं क्या जहन हो जाए, पैसे आपके हैं, आप अपनी फिक्र करें ना। वालिद साहब को भी मैंने यही कहा। और फिर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बू दोनों की वसीयत लिखवाई, सारे भाई बहनों से साइन करवाई, और अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद जितना उनका सोना था, प्रॉपर्टी थी, वॉटएवर था, किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। 30% अलग हो गए और दोनों के नाम पर मस्जिद और जो भी मदरसा वगैरह बनना था बन गया। मुझे कुछ लोगों ने कहा यार आपने अपने अम्मी अब्बू के मरने के बाद मस्जिद बनाई। मैंने कहा हमने नहीं बनाई, उन्होंने खुद बनाई है, वो वसीयत करके गए थे। अच्छा, जब वसीयत हो जाती है ना तो अब बच्चे पाबंद हो जाते हैं उस वसीयत पर अमल करने के लिए। जब मैंने इसका कमाल देखा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ये वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद मेरे माल का 30% जो है, जो मुझे शरीयत ने इजाजत दी है, वो मेरे सदका जारिया के लिए। अब इसमें मेरी मर्जी है, मैं ये भी लिखवा सकता हूँ कि मस्जिद बनाएं या कुआं खुदवाएं या यतीम खाना बनाएं, वॉटएवर। तो ये एक ऐसा काम है कि भाई मरने के बाद तो मेरे पैसे मेरे काम नहीं आएंगे। अच्छा, अब इसमें जब मैंने दोस्तों को बताया तो कुछ दोस्तों के जहनों में सवाल आए, मैं अब वो सवाल आपको उसका जवाब भी दे देता हूँ, फिर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कर लें। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अरबोपति एक बहुत बड़ी शख्सियत है कराची के, मैंने उनको बताया, कहते यार ये तो आपने कमाल बात बता दी, तो पता ही नहीं थी। और उन्होंने एक दिन के अंदर अपनी वसीयत तैयार करके फिर मुझे भी व्हाट्सएप कर दी, अपने बच्चों को भी बता दी, क्योंकि उनका 30% भी अरबों रुपए बनता है। क्योंकि उनको भी ये पता था कि यार बच्चे जिस तरह आजकल माहौल में बढ़ रहे हैं, वो उनका दिल नहीं चाहेगा इतना सारा हम निकाल के जनाब अब्बू के लिए इसाले सवाब कर दें। तो अब एक दोस्त ने कहा यार बात तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन क्यों ना हम ये 30% जिंदगी में ही खर्च कर लें, ठीक है। तो मैंने कहा अल्लाह करे कर लें, यहाँ 2.5% लोगों को देना मुश्किल पड़ता है, 30% का जिगरा नहीं चलता। तो ये तो आप इंजॉय करें ना अपने पैसों पर, भाई ज़कात पूरी दें, सदका खैरात करें, और उसके बाद मरने के बाद 30% साथ ले जाएं। कहा ये बड़ा अच्छा जवाब मिल गया, बात तो ठीक है, 30% हर बंदे का दिल नहीं चलता। दूसरे नंबर पर एक बात सामने आई, सवाल ये आया कि यार बच्चों के लिए फिर कम नहीं हो जाएगा है, 30% हम अपने लिए साले सवाब करवा लेंगे तो बच्चों के लिए कम हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको एक सवाल किया, जो ये सवाल मैं आप सबसे कर रहा हूँ, हम में से जिनके अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ है, वो हमारे लिए जितना छोड़कर गए थे, ठीक है, उसमें से हम यहां तक पहुंच गए, जहां तक भी पहुंचे हैं, ठीक है। हम जितना छोड़ के जाएंगे उसका 70% उससे ज्यादा है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। जब इतने में से मैं यहां तक पहुंच गया, अल्लाह ने पहुंचाना था,
تو اب میں اگر 70% بھی جو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے والدین والے پیسوں سے بہت زیادہ ہے، تو پھر میں اپنی فکر کروں نا بھائی. مرنے کے بعد قبر میں تنہا قیامت تک رہنا ہے. تو میں نے کمایا. اچھا میرے ابو مجھے کہتے تھے بیٹا وصیت کیوں لکھوا رہے ہو، آپ کر دینا. میں نے کہا آپ اپنی فکر کریں، ہماری فکر نہ کریں. آپ نے محنت کی، ہمیں کاروبار لگا کر دیا، آپ نے بڑا کیا، آپ نے کمایا، ہم کیا پتا بعد میں کریں نہ کریں. اچھا میں کر لوں، بھائی بہن راضی نہ ہو، پھر تو سارے وارثوں کا راضی ہونا ضروری ہو جائے گا نا. اگر آپ وصیت نہیں کر کے جائیں گے تو جب تک سارے وارث راضی نہیں ہوں گے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے کئی لوگوں کو کہا اور کئی لوگوں نے یہ کام کر بھی لیا ہے. اب یہ ایک آئیڈیا تھا جو میں نے آپ سب کے سامنے فلوٹ کرنا تھا. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس میں سوال کر لیں، ورنہ یہ زندگی میں کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ انسان کہتا ہے بات تو بڑی اچھی ہے مگر یار تھوڑا ٹائم بعد کر لوں گا، اور یہ سوچتے سوچتے میں مر جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک سوال اور کرتا ہوں کہ آپ میں سے اگر کوئی شخص 10 کروڑ روپے چھوڑ کے مرتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے 3 کروڑ روپے آپ کے لیے خرچ کریں گے اس میں سے؟ اب کیا 100 کروڑ روپے کوئی چھوڑ کے جائے گا، کیا 30 کروڑ روپے خرچ کریں گے؟ لیکن میرے ہیں نا، تو میں اپنی فکر کیوں نہ کروں. آپ سوچیں کہ جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا 30% مرنے کے بعد میرے پر خرچ ہو جائے، میرے وارے نیارے نہیں ہو جائیں گے؟ کتنی مسجدیں، کتنے مدرسے، نہ جانے کتنے کام ہو جائیں گے. تو یار ہم اپنے لیے فکر کریں نا. بچوں کو اللہ واری ہے اور بچوں کے لیے ایسا تو نہیں زیرو کر کے جا رہے. تو یہ ایک آئیڈیا تھا میرے ذہن میں جو میں نے فلوٹ کیا. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ناظرین ایک بات بتائیں، جب پھول ہو، جب سبزہ ہو تو یہ آنکھوں کو کتنا اچھا لگتا ہے، دل کو کتنا سکون دیتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کو سکون ملے اور آنے والی نسلوں کو آکسیجن ملے تو آئیے نا مل کر شجر کاری کرتے ہیں. تمام پاکستانی ایک ایک پودا لگائیں، اس پودے کو درخت بنائیں، اپنے وطن کو سرسبز و شاداب فرمائیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اس وقت ہم سکردو میں بہت ہی مشہور ریزورٹ ہے شنگریلا ریزورٹ میں موجود ہیں، اور ان کے اونر صاحب جو ہیں عارف اسلم صاحب، جناب چیئرمین عارف اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری بڑی انہوں نے عزت افزائی کی ہے اور ہم نے بہت اچھی نیتیں کی ہیں. اور ان نیتوں کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں جو ریزورٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، ایسے پلازا ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، ہر مسلمان نبی پاک کا امتی ہے. تو اس بار نبی پاک کا جو برتھ ڈے آ رہا ہے، پیارے آقا کی جو جشن ولادت ہے، یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے، 1500واں نبی پاک کا برتھ ڈے ہے. تو ہم نے ان کو عرض کیا کہ اس پورے ریزورٹ کو یہ لائٹنگ سے اور جھنڈوں سے سجائیں، نبی پاک کی امتی ہونے، عاشق رسول ہونے کا ثبوت پیش کریں، اور پھر 12 ربیع الاول کا ایک خوبصورت اجتماع محفل میلاد سیرت کے حوالے سے یہاں پر بنایا جائے. تو انہوں نے ماشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کیا، ہماری اس بات کو رکھا. اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. مزید انشاءاللہ ہم یہ بھی کوشش